اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ 48 صفحات کا رسالہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف ابلق گھوڑے سوار۔ اس رسالے میں کیا ہے؟ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے؟ بکری چھری کی طرف دیکھ رہی تھی، عیب دار جانور کی تفصیل جن کی قربانی نہیں ہوتی، مکھی پر رحم کرنا باعث مغفرت ہو گیا، قربانی کے وقت تماشا دیکھنا کیسا، قصاب کے لیے 20 مدنی پھول، گوشت کے باعث اجزاء جو نہیں کھائے جاتے۔ اس رسالے کے صفحہ نمبر 1 پر حدیث پاک نقل ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی رسالے کے صفحہ نمبر 3 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو، یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ عز و جل کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جاتی ہے، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزر سکے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان ایک حدیث پاک جب عشرہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال اور کھال کو بالکل ہاتھ نہ لگائے کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو امیر وجوباً یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے، وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن، بال اور اپنے بدن کی مردہ کھال یعنی مردار جو کھال ہو جاتی ہے نہ کاٹے نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے قدرے یعنی تھوڑی مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرتے، اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ یہ حکم استحبابی ہے، مستحب ہے، وجوبی نہیں یعنی واجب نہیں،
اور حتی الامکان مستحب پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ البتہ کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو گناہ بھی نہیں، اور ایسا کرنے سے قربانی میں خلل بھی واقع نہیں ہوتا، قربانی درست ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں کی مشابہت یعنی اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے، ہم حاجیوں کی نقالی کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب علی رحمۃ اللہ الواحد مزید فرماتے بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرہ یعنی ذو الحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے، بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ عز و جل قربانی کا ثواب پائے گا۔ امیر اہل سنت نے اس مضمون کو کی جو امیر اہل سنت کے رسالے میں سرخی ہیڈ لائن جو دی گئی ہے وہ ہے غریبوں کی قربانی۔ تو غریب بھی نہ ڈرے، آپ کی بھی قربانی کا وقت ہے، آپ بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے جو قربانی کے ثواب، لازمی بات ہے وہ جو قربانی نہیں کر رہا وہ در حقیقت تو قربانی نہیں کر رہا، قربانی کے ثواب پانے کا استحقاق امید ہے کہ قربانی کا ثواب ملے، آپ بھی قربانی کے ثواب کے اندر شامل ہو جائیں۔ اس کا ذریعہ اللہ کی رحمت سے کتنا آسان ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آپ نہ ناخن کاٹیں نہ بال کاٹیں، اور اسی طرح جو کھال وغیرہ وہ مردہ ہو جاتی ہے، یعنی کچھ کھال ایسی ہوتی ہے دانے وغیرہ سے پھٹنے کے بعد کبھی کھال اس طرح یا ادھڑ جاتی ہے، اس کو بھی نہ اتاریں، اور حاجیوں سے مشابہت کی نیت بھی کیجئے، اس فضیلت کو پانے کی نیت بھی کیجئے، اور اس سلسلے کو دیکھنے کی بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ شرکا بھی اللہ عز و جل کی رضا پانے کی نیت کر سکتے ہیں، اور جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا عز و جل اللہ تعالیٰ یا تبارک و تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کروں گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے گا تو درود شریف عرض کروں گا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ہم مسلمان، اور اسلام ہمیں تو ایک تعداد کو گھر بیٹھے ہی ملا، اکثریت کا ایسا ہی معاملہ ہے۔ مگر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے راہ خدا عز و جل میں جو تکالیف اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، وہ بہت کثیر، اور نہ اس کا ہم صحیح تصور کر سکتے اور نہ ہی ہم ان تکالیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور راہ خدا عز و جل میں سب سے زیادہ بھی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا بھی کہا گیا، آپ کی راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، کبھی سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت اتھر پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی، تو کبھی آپ کے مبارک گلے میں چادر کا پٹا ڈال کر اس زور سے کھینچا گیا کہ آنکھیں ابل آتی۔ کوئی گالیاں دیتا، کوئی مذاق اڑاتا، کوئی پھتراؤ کرتا، اور طرح طرح سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اذیت کا سامان کیا جاتا، مگر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہ ہاری، مسلسل کوشش جاری رکھی، اور رب تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند کرتے رہے، اور جس طرح دین کو پہنچانے پھیلانے کا حق تھا آپ نے ادا فرمایا اللہ عز و جل کی رحمت سے۔
اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے اسلام کی روشنی چاروں اطراف عالم میں پھیل گئی۔ ایک طرف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہونے والے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی کوششیں بھی کہ انہیں بھی تکالیف کا سامنا ہوا اور یہ اپنی کوششیں جاری رکھتے رہے۔ اور یہ سلسلہ آگے بڑھا، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام دین متین کی اشاعت کے لیے کوشاں رہے، اور کئی غیر مسلموں کو اسلام کی نعمت ملی۔ یہ انفرادی کوشش کا ذریعہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کا جذبہ، نیکی کی دعوت، بہت ہی پیارے انداز سے اسلام نے ہمیں دین متین کی اہمیت کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کیونکہ آپ دیکھیں، ایک فرد ہوتا ہے، اس کے گھر میں اگر آگ لگی ہوگی تو آپ آگ والے کو بچائیں گے۔ ایک شخص موٹر سائیکل پر جا رہا ہوتا ہے اور اس کا اگر بوری ہے بیچ پہ، مطلب سمجھے کہ چاول وغیرہ کی بوری لے کر جا رہا ہے، اس پہ تھوڑا سا سوراخ ہے، تھوڑے تھوڑے دانے چاول کے گر رہے ہیں، تو لوگ آواز دے کر اس کے چاول بچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی موٹر سائیکل جا رہی ہے، موٹر سائیکل کچھ اوور ہو گئی اور اس سے پیٹرول نیچے گرنا شروع ہو گیا، تو لوگ بتانا شروع کریں گے پیٹرول گر رہا ہے، پھر آپ دیکھنے کے لیے سنبھالیں گے تو آپ اپنی پیٹرول کو بند کریں گے، اپنی اس اوور گاڑی کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے نقصان جو دنیاوی ہوتے ہیں، ان دنیاوی نقصانوں کے لیے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کی ایک تعداد ایسی ہے جو اس دنیاوی نقصان کے لیے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، مثال آپ دن کے وقت جاتے ہیں، موٹر سائیکل لے کر جا رہے ہیں دن کے اندر، اب وہ موٹر سائیکل آپ کی لائٹ چل رہی ہے، جب لائٹ چل رہی ہوتی ہے تو لوگ بولتے ہیں لائٹ بند کریں، انرجی سیو کریں۔ آپ کا اتنا معمولی سا جو نقصان ہے، یا آپ لوگوں کے اتنے چھوٹے چھوٹے نقصان کو دور کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی اذیتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایک عام انسان سے سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہوگی؟ ایک شخص کا لباس نہیں تھا، آپ نے لباس دے دیا۔ ایک شخص کو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے کھانا دے دیا۔ ایک شخص کے پاس گھر نہیں تھا، آپ نے گھر دے دیا۔ ایک شخص کے پاس مال و متاع نہیں تھا، آپ نے مال و متاع دے دیا۔ ایک شخص جو ہے وہ علاج کی اس کو حاجت تھی، آپ نے علاج کے اسباب کر دیے۔ کوئی کینسر کا مریض تھا، اس کو آپ نے ادویات کو فراہم کر دیا، آپ نے کسی کی جان بچا لی۔ آپ اس کو جو فوائد دے رہے ہیں، ان فوائد سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ زندگی جو دنیاوی زندگی ہے اس کی کچھ آسان ہو رہی ہے۔ اس زندگی کی لمٹ ہے، اس زندگی کا اینڈ ٹائم ہے۔ یہ زندگی ایسی ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، اگر یہ دنیا سونا ہو اور آخرت مٹی ہو تو آخرت کی مٹی اس سونے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ تو اگر سونا مل گیا ایک شخص کو ایسا جو ختم ہونے والا ہے، تو اس سے اچھی وہ مٹی نہیں کہ جو باقی رہنے والی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہاشا، دنیا مٹی ہے اور آخرت سونا ہے، یعنی آخرت باقی رہنے والا سونا اور دنیا ختم ہونے والی مٹی ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کی کوئی دنیاوی پریشانی بڑی سے بڑی حل کر ہی دی، کسی کی جان بھی بچا لی، بالآخر موت تو آنی ہے، تو اب ان سارے فوائد میں آخرت کا فائدہ کتنا بڑا ہے۔ اور ہمارے صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی اس کے لیے کوشش کرتے رہے۔ تو ایک انسان کسی دوسرے انسان کے لیے کوئی ہمدردی کرتا ہے تو وہ بڑی سے بڑی ہمدردی جو دنیاوی طور پر کرے گا، جان بچا لے گا، مال بچا لے گا، گھر دے دے گا، عزت دے دے گا، شہرت دے دے گا، کھانے کو دے دے گا، پہننے کو دے دے گا، رہنے کو دے دے گا، بسنے کو دے دے گا، کچھ بھی دے دے گا۔ تو یہ جو کچھ بھی اس نے دیا، اس کے سلوک کا امپیکٹ ہے، جو اثر پڑے گا، وہ ایک عارضی سا پڑے گا۔ تو ایک عارضی سے اثر کا جو مطلب آپ نے تحفہ کسی کو دیا ہے وہ بہتر ہے، یا وہ اثر کا تحفہ جو باقی رہنے والا ہو،
جو مرنے کے بعد برزخ میں کام آنے والا ہو، قبر میں کام آنے والا ہو، جو مرنے کے بعد اس کے سارے آگے کے معاملات میں کام آنے والا ہو، حشر کے دن کام آنے والا ہو، میزان پر کام آنے والا ہو، اور یہاں تک کہ وہ فائدہ اس کو جنت میں داخل کروا دے اللہ کی رحمت سے۔ تو ایسے فوائد کے بارے میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمتیں ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں، بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ ایک انسان کو فائدہ دیتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ انسان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو آپ دنیاوی فوائد کتنے ہی دے دیں، اس کی لمٹ ہے۔ اور اگر کسی کو برائی سے بچا لیا جائے، کسی کو نیک راستے پر لے آئیں، کسی کے گناہ چھڑوا دیے جائیں، کسی کو آخرت کے سفر پر گامزن کر دیا جائے، تو اس کا کیسا امپیکٹ ہوگا، کیسا فائدہ ہوگا، کیسی برکتیں ہوں گی۔ اور اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لے تو اس کے فوائد کو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہ کوئی مطلب آپ سمجھیے کہ نیا کام نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اسلام کی سربلندی، تبلیغ و اشاعت اور نیکی کی دعوت کے لیے بہت زیادہ کوشاں رہتے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ سنیے اور اپنے اندر نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ ہاں بالکل، ہم جو آپ کو مدنی انقلاب سلسلہ دکھا رہے ہیں، اب اس سلسلے کے اندر بے شک دعوت اسلامی کے نیک نامی بھی، کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے والے افراد کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، کیا کیا نہیں ہوتا۔ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہونے کے ساتھ دعوت اسلامی بڑے بڑے اجتماعات کر رہی ہے، دعوت اسلامی چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر ہو رہا ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تعلیمات کی برکت سے مدنی قافلہ و مدنی انعامات کورس کی یہ بہاریں آپ کو مل رہی ہیں، اور آپ کو ہم مختلف اسلامی بھائیوں کے واقعات، ان کی بہاریں، اور انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات سے جو برکتیں حاصل ہوئی ہیں، اس کا بیان ضرور ہو رہا ہے۔ مگر آپ ذرا تھوڑی دیر سوچئے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے جو جذبہ امیر اہل سنت نے دیا، یعنی نیکی کی دعوت کی جو اہمیت ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی، ہم اتنا بڑا کام دیکھ رہے ہیں تو دین کی اس خدمت کے لیے عملی طور پر اپنے آپ کو کیا پیش کیا ہم نے۔ یعنی اگر ہم نے صرف سننا برائے سننا کیا، یا ہم نے دیکھنا برائے دیکھنے کی، ہم نے ایک یوں سمجھیے کہ اس کے اندر کوئی سیگمنٹس ہمارے کیونکہ سلسلے کے اندر شامل رہتے ہیں جس میں دلچسپی کا عنصر بھی رہتا ہے، تو اب اس کو اس دلچسپی کی حد تک اگر آپ نے دیکھا تو وہ دیکھنا برائے دیکھنا ہی ہوا۔ لیکن آپ بھی یہ سوچیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے، اتنا عظیم کام ہو رہا ہے، مجھے بھی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، میں بھی یہ عظیم کام کروں، میں بھی دین کی خدمت کرنے والا بن جاؤں، میں بھی نیکی کی دعوت عام کرنے والا بن جاؤں، میں بھی راہ خدا عز و جل کا مسافر بن جاؤں، میں بھی قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے ساتھ پڑھنے والا بن جاؤں، میں بھی لوگوں کو برائی سے بچانے والا بن جاؤں، مسجدوں کی طرف آنے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا، مسجدوں کی آبادی کی کوشش کرنے والا، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے والا بن جاؤں۔ بہرحال یہ واقعہ بھی آپ سنیں اور اپنے اندر نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ بیدار کریں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں راہ خدا عز و جل میں سفر پر روانہ ہوئے تو قبیلہ بنی ظفر کے باغ میں مرق نامی کنویں پر جا کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے پاس قبیلہ بنو اسلم کے لوگ جمع ہو گئے۔ ان کے چوٹی کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حدیر جو ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہ ہوئے تھے، جب ان دونوں کو اپنے خالہ زاد بھائی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر ملی تو سعد بن معاذ نے اسید بن حدیر کو پیغام بھیجا کہ جاؤ ان دونوں کو ڈانٹ کر روک دو جو ہمارے کمزور لوگوں کو معاذ اللہ عز و جل بہکانے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ اسید بن حدیر نے اپنا نیزہ لیا اور کنویں کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دور سے آتے ہوئے دیکھ لیا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے یہ شخص اپنی قوم کا سردار ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا آنے تو دو، میں ہی سے بات کروں گا۔ اسید بن حدیر نے آتے ہی ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگے تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ ہمارے کمزور اور بیوقوف لوگوں کو بیوقوف بنانے؟ اگر تمہیں زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے نرمی سے کہا ذرا بیٹھ کر میری بات تو سن لو، اگر میری بات سمجھ میں آ جائے تو اسے مان لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے۔
اسید بن حضیر نے کہا یہ بات تو تم نے فائدے کی کہی ہے، اور اپنا نیزہ زمین پر گاڑ دیا، دونوں کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کو اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا، تو ان کے چہرے پر قبول اسلام پر آمادگی کے آثار نمودار ہوئے، اور یہ کہنے لگے کیا ہی اچھا اور پسندیدہ دین ہے، اس دین میں داخل ہونے کے لیے تم کیا کہلواتے ہو اور کون سا کام کرواتے ہو؟ ان دونوں نے جواب دیا پہلے غسل کریں اور اپنے کپڑے پاک کریں، پھر کلمہ حق کی گواہی دیں، پھر نماز پڑھیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ان کے کہنے کے مطابق غسل کر کر کلمہ آپ نے پڑھا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر ان سے کہنے لگے میرے پیچھے ایک آدمی ہے جس کا نام سعد بن معاذ ہے، اگر اس نے تم دونوں کی بات مان لی تو میری ساری قوم تمہاری بات مان لے گی، میں اسے ابھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے چل دیے اور سعد بن معاذ کے پاس جا کر پہنچے اور ان سے کہنے لگا میں نے ان سے گفتگو کی ہے، خدا کی قسم میں نے کوئی خطرے والی بات نہیں سنی۔ پھر آپ نے کسی نہ کسی ہیلے سے سعد بن معاذ کو ان کے پاس جانے پر راضی کر لیا۔ جب سعد بن معاذ ان دونوں کے پاس پہنچے تو ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور حضرت اسعد بن زرارہ سے کہا اے ابو امامہ رضی اللہ عنہ، اگر ہمارے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو تم کبھی ایسی ہمت نہ کر سکتے، کیا تم ہمارے گھروں میں وہ چیز لانا چاہتے ہو جس کو ہم برا سمجھتے ہیں؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھاتے فرمایا ارے بیٹھو تو صحیح اور ہماری بات تو سن لو، اگر سمجھ میں آ جائے تو مان لینا اور اگر ناپسندیدہ گزرے تو تم یہاں سے چلے جانا۔ اس پیشکش کو سن کر یہ بھی نرم پڑ گئے، اور کیسے پیارے الفاظ ہوں گے جو ایسے ایسے گرم حضرات کو بھی نرم کر دیتے ہیں۔ اب یہ نرم پڑے اور اپنا نیزہ انہوں نے بھی زمین پر گاڑ دیا، ان کے قریب بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان پر بھی اسلام کی خوبیاں آشکار کی اور سورہ زخرف کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائی۔ قرآن پاک سنتے ہی ان کے چہرے پر بھی قبول اسلام کے آثار نمودار ہوئے، اور انہوں نے دریافت کیا جب تم اسلام لاتے ہو تو کیا کام کرتے ہو اور کیا بات کہتے ہو؟ انہیں بھی بتایا کہ اچھی طرح پاکی حاصل کر کر کلمہ حق کی گواہی دو اور نماز پڑھو۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی غسل کر کر کلمہ پڑھا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر اپنی قوم کی طرف لوٹے اور ان سے کہنے لگے تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ سب نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ کی رائے درست اور بہت اچھی ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ پر تمہارے مردوں اور عورتوں سے اس وقت تک بات کرنا حرام ہے جب تک تم اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ راوی کہتے خدا عز و جل کی قسم شام نہیں ہونے پائی تھی کہ اس قبیلے کے تمام مرد و عورت مسلمان ہو چکے تھے۔ الحمدللہ عز و جل اسلام کی خوبیاں ہیں کہ اسلام ایسا دین فطرت ہے کہ جس نے اسلام کی تعلیمات کو تھوڑا قریب سے دیکھا نا، تھوڑا سا قریب سے دیکھا، اس کے دل نے کہا یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اور اسلام کی تعلیمات کا ایسا پیارا نور ہے کہ جب اسلام کی تعلیمات کو قریب سے دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، تو اس کی کیا برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف راستے کی پرخار راہیں، نعمت ایمان کو پانے کے لیے مشکلات و مصائب کے ٹوٹتے پہاڑ، ایمان کے سوداگروں کی پرفریب ادائیں، دولت ایمان سے محروم، تاریکیوں سے نکل کر اسلام کی روشنی پانے والے نو مسلم اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میری زندگی میں مدنی انقلاب کچھ اس طرح برپا ہوا۔ میں عبد الرحمن اتاری، الحمدللہ میں اسی اسکول میں پڑھا ہوں۔ اس اسکول میں مجھے حسرتیں ہوتی تھیں کہ کاش جس طرح میں دیکھتا تھا کہ بچے یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں
ان کو اسلام اور مسلمان ہونے کی وجہ سے جن چیزوں کی اجازت ہوتی ہے، مجھے نان مسلم ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ مجھے حسرت ہوتی تھی کہ کاش میں بھی مسلمان ہو جاؤں، اس کے بعد میں نماز پڑھ سکوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکوں اور دیگر جتنے بھی احکام اسلام ہیں ان پر عمل کر سکوں۔ پہلے جو بھی تھا، آج ان کا نام ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے عبد الرحمن اطاری ہے۔ ہمارے درمیان رہتے تھے، لیکن افسوس کہ وہ ایک غیر مسلم تھے۔ عبد الرحمن بھائی جو اب مسلمان ہو چکے ہیں، عبد الرحمن بھائی سے میری ملاقات ہوئی تو پھر اس جو ٹیچر تھے غلام اصغر بھائی، انہوں نے بھی کوشش کی اور اللہ کا کرم ہوا کہ عبد الرحمن بھائی مسلمان ہو گئے۔ تو جو بھی آدمی اسلام کے ساتھ جڑ گیا تو گویا کہ وہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا کامیاب ترین انسان کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے اس اسلام کو قبول کیا۔ تو بھائی عبد الرحمن صاحب ماشاءاللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو میں بھائی عبد الرحمن صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے اور اسلام کو قبول کیا اور اس کے بعد تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا، اور اب الحمدللہ جو ہے وہ اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے کوشاں ہیں اور کراچی کے اندر اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں، وہاں دینی ادارے کے اندر خدمت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ذاتی طور پہ عبد الرحمن صاحب کو بچپن سے ہی جانتا ہوں، ماشاءاللہ یہ پڑھنے میں پہلے بھی بہت ہوشیار تھے۔ تو میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ نے دین اسلام کیوں قبول کیا؟ تو انہوں نے بولا کہ جب میرے اسٹوڈنٹ میرے ساتھ جو پڑھتے تھے تو نماز پہ جایا کرتے تھے تو میرا دل میں عجیب سی کیفیت ہوتی تھی کہ کیوں نہ میں بھی یہ دین قبول کروں۔ ماشاءاللہ سے بچے اسکول میں جاتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، اذان سنتے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ جو کتاب اسلامت کہا جاتا ہے، اس کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ یاد کرتا تھا، میں اس کی نہیں سنتا تھا کیونکہ وہ غیر مسلم تھا۔ تو ایک دن اس نے مجھے زور کہا، سر ہماری صورتیں آپ نہیں سنتے ہو، وہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا پہلے تم پاک ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اس کے بعد ہم کی سنیں گے۔ لیکن ایک دن میں نے صورت کی سنی، وہ سورۃ القدر تھی، تو اتنی اچھی طرح سنائی تو میں اس سے متاثر ہوا۔ الحمدللہ درود پاک کی مجھے شروع سے ہی ایک محبت تھی اور میرا ایک ورد رہا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ سنتوں کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتیں ہیں، اور الحمدللہ سنتوں سے محبت کی وجہ سے میں سنتوں پر نان مسلم ہوتے بھی عمل کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کرم فرماتے ہوئے اس دین کے لیے، دین اسلام کے لیے انتخاب کیا، اور پھر دور حاضر میں الحمدللہ بہت اچھا ماحول دعوت اسلامی کا عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے کہ امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں مجھے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب امتحان ہوتا تھا تو وہ اسلامیات کے پرچہ کرتا تھا، اخلاقات کے پرچے ہمارے پاس ان کے لیے آتے نہیں تھے۔ بیسیکلی یہ انٹرسٹڈ تھا غیر مسلم کے دوران ہی ان اسلامیات میں، یہ اس کو بہت اسلامیات آتی تھی، یہ وہاں سے ہی پڑھ کر وہ اخلاقیات کی مخالفت کر کے اسلامیات سے علم حاصل کیا اور اس سے جو ہے وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، اور بہت خوشی ہوئی کہ یہ جو بائی برتھ مسلم ہے ان سے زیادہ یہ جو ہے مسلم ہو کر مسلمان ثابت کیا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ عالم دین کا کورس کیا ہے اور مدرسے میں گیا، ہم بہت خوش ہیں۔ ہمارا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ جو جیسے ہی مسلمان ہوا وہ نیچرلی وہ اس حساب سے بہت زندگی اچھی گزار رہا ہے، اور ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارے اور ہمارے لیے دعا کرے۔ اور جب بچے ظہر کی نماز پہ جاتے تھے، جب یہ مسلمان ہوا تب بتانے لگا، دل کہتی تھی میں بھی نماز پہ جاؤں۔ یہ بچپن سے ہی شروع سے یہ اس کا اسلام سے لگن تھا۔ جو ذہنی پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ ہر کوئی اپنی طرف کھینچ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ صحیح ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ صحیح ہے۔ مجھے اب اسلام لانے کے بعد میں نے کہا اسلام قبول کر لیا، نماز ہے، روزہ ہے، جتنی اسلام کے حکام ہے بندہ ان پہ عمل کرے، تو میں تذبذب میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں۔ بعض مجھے ایسے بھی لوگ ملے جو ظاہری ان کا حلیہ تو مذہبی تھا، لیکن وہ درود پاک پڑھنے سے بھی منع کر رہے تھے۔ الحمدللہ جیسا کہ میں نے بتایا درود پاک کی میں کثرت کرتا تھا، تو ایک سبب یہ بھی بن سکتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی ورد کو قبول کرتے ہوئے مجھے اس میں انتخاب کیا۔ اسلام لانے کے بعد مجھے
جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ سب سے پہلی جو مشکل تھی وہ خاندان سے الگ ہو جانا تھا. اپنے ماں باپ بہن بھائیوں اور دیگر جتنے رشتہ دار ہیں وہ کٹ گئے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ اس طرح چھوٹی عمر میں رشتہ داروں سے کٹ جائے تو پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے آہستہ آہستہ جو ماحول سے وابستہ لوگ تھے, جو دین کا درد رکھنے والے تھے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے آہستہ آہستہ مجھے ماحول سے وابستگی ملی. یہ کبھی کہیں کسی کے پاس چلے جاتے, کبھی کسی کے پاس. پھر میں نے ان کو عرض کیا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہی وابستہ رہیں. پھر میں نے ان کو اپنے نگران سے بات کی جو میراپور کے نگران تھے. پھر میں ان کو دعوت اسلامی کے مدرسے میں فیضان مدینہ میں جو ہے میں نے ان کو داخلہ دلوائی. اللہ کا ان پر کرم ہوا کہ یہ درس نظامی مکمل کر چکے. ماحول سے وابستگی کے بعد الحمدللہ میں نے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیا. مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کے دوران ہی مجھے درس نظامی کا شوق ہوا. الحمدللہ درس نظامی کے بعد میں نے کچھ عرصہ اسکول میں پڑھایا, کچھ عرصہ اکیڈمی میں پڑھایا. فی الحال میں ایک نیو مسلم آبادی ہے اس میں مطلب تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دے رہا ہوں. اسلامیات میں صورتیں ہوتی ہیں وہ اتنے ہمارے مسلمان بچوں کو یاد نہیں ہوتی تھی جتنی اس کو زبانی یاد ہوتی تھی. اسی کی وجہ سے ہم دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. کرم تم دعوت اسلامی پر سرکار کا دیکھو, جسے نسبت ملی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. جو نان مسلم ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ کچھ بھی سوچنے کی اور تذبذب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ دین اسلام دین حق ہے, تو اسلام کو قبول کرنے میں کوئی پس و پیش نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے وہ مسئلہ ہو سکتا ہے, میں نے بچپن میں 16ویں سال میں دین اسلام قبول کیا اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, فیملی میں سے بھی کوئی بھی نہیں تھا, نہ کچھ بھی مطلب ایک ہوتی ہے جیسے خاندانی سپورٹ ہوتی ہے وہ نہیں تھی. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. الحمدللہ ایسا کرم ہے کہ میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, اس کی ذات ہے, وہ اس نے ہی کرنا ہے. جب سے دعوت اسلامی سے ان کا رابطہ ہوا ہے یہ گئے ہیں, ماشاءاللہ ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. اور ایک اہم بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل ایک واقعہ جو ہے سچا جو ہے کہ 9th میں جب یہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے, ان کو جو شوق تھا جو اسلامیت میں انہوں نے سب سے زیادہ نمبر لیے تھے. درس نظامی کرنے کے بعد میں نے پھر اسکول جوائن کیا, ڈیک اکیڈمی میں پڑھاتا رہا. اس کے بعد اسی دوران بھی مالی مشکلات اور دیگر دنیاوی طور پہ جو مشکلات کا سامنا مجھے ہوا. اس کے بعد الحمدللہ ابھی میں ایک نیو مسلم آبادی میں تعلیم و تربیت کے جو فرائض ہیں وہ انجام دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دعا ہے کہ مجھے دعوت اسلامی اور امیر السنت کی غلامی میں استقامت فرمائے. آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اسلام لانے کے بعد جب میں اپنے شہر سے دوسرے شہر گیا, وہاں پر کچھ اسلامی بھائیوں کو دیکھا جو امامے والے تھے. اب وہ اسلامی بھائی تو میں ابھی کہہ رہا ہوں, لیکن پہلے وہ مجھے نظر آئے کہ امامہ باندھے ہوئے ہیں, داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور سفید لباس میں ملبوس لوگ ہیں. ان کو ایک مذہبی حلیے میں دیکھ کر میں نے سوچا کہ یہ مسلمان ہیں, اسلام کی اچھی باتیں بتاتے ہوں گے, تو اس کی طرف میں نے رغبت کی. پھر میں نے درس وغیرہ سنا, درس سنتے سنتے پھر میں نے درس دینا شروع کیا وہیں پر ہی. الحمدللہ پھر رمضان شریف تشریف لایا, اس میں نے آخری عشرے میں ایک سید صاحب تھے جو اسلامی بھائی تھے, ماحول سے وابستہ تھے, ان کے ساتھ اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کی. تو اسی دوران میں نے امیر السنت کا تعارف پڑھا, 1-2 بیان کی کیسٹیں سنی. تو الحمدللہ مجھے دعوت اسلامی کے ماحول کی طرف مجھے رغبت ملی. تو پھر ایک میرے جاننے والے کے اسلامی بھائی تھے, ان کو میں نے کہا آپ مجھے فیضان مدینہ کراچی چھوڑ کے آ جائیں. پھر میں کراچی پہنچ گیا. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں داخلے کی ترکیب ہوئی. اس کے بعد داخلے کے بعد آہستہ آہستہ پڑھنے کے بعد مجھے درس نظامی کا شوق ہوا. پھر الحمدللہ میں نے درس نظامی کیا. کرم تم دعوت
اسلامی پر سرکار کا دیکھو، جسے نسبت ملی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ اسلام آوری کے بعد مشکلات کا سامنا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر ہے، اور میرے مرشد پاک باپا جان کی بھی خصوصی عنایتیں ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو الحمدللہ خواب میں تشریف لاتے ہیں اور شفقت فرماتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے دلداری دیتے ہیں، جس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے کہ جیسا تیسا بھی ہوں لیکن میرے باپا کی مجھ پہ نظر ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک مشکل وقت میں الحمدللہ باپا جان میرے خواب میں تشریف لائے تو کافی شفقت فرمائی، دلداری کی۔ اس کے بعد میں نے ان سے مسئلہ ایک عرض کیا کہ ہم لوگ سفر کرتے ہیں، سفر میں بعض اوقات کوئی کام پڑ جاتا ہے، جیسے بائک پہ یا بس میں، تو کوئی چیز اتر کے لیتے ہیں یا کسی سے سلام دعا کرنے کے لیے رک جاتے ہیں، اترتے ہیں سواری سے، تو کیا اب دعائے سفر دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا وہی کافی ہے؟ تو میں نے 2 مرتبہ پوچھا لیکن جواب نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ جب خواب میں تشریف لائے پھر میں نے پوچھا تو پھر فرمایا کہ سفر واحد ہے، اس لیے ایک ہی دعا کافی ہے۔ جو بدعملی اور بے عملی کے دور سے گزر رہے ہیں ان سے میں التجا کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں آ جائیے اور عمل اور علم و عمل کے پیکر بن جائیے۔ دعوت اسلامی آپ کو عمل کی ترغیب دلاتی ہے اور دعوت دیتی ہے، اس میں اپنے آپ کو شامل کر لیجئے، مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ نے جو ان کی بہار سنی وہ لازمی بات ہے۔ دین متین کی تعلیمات ہمیں خود بتاتی ہیں، دین متین کی تعلیمات ایسی جو دعوت دینے والی ہیں، قریب سے دیکھنے والے اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آیا، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ایک جو نیا مسلمان ہوا، اسے دعوت اسلامی نے ایسی تعلیمات دیں کہ وہ سابقہ غیر مسلم الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ میں درس نظامی، جسے لوگ عالم کورس بھی کہا کرتے ہیں، مکمل کر لینے کے بعد نو مسلم آبادی میں جا کر ان کی تربیت بھی شروع کر دی انہوں نے، درس و بیان، اور اسی جگہ جا کر جو نو مسلم آبادی ہے وہاں جا کر انہوں نے تربیت کا سامان شروع کر دیا۔ یعنی دعوت اسلامی نے ایک ایسے فرد کو جو اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا، اس کی ایسی تربیت کی کہ اس کو ایسی صلاحیتوں کا حامل بنا دیا کہ وہ نمازیں پڑھانے والا بن گیا، ایسی صلاحیتوں کا حامل بنا دیا کہ نو مسلموں کو اسلام کی تربیت کرانے والا بن گیا۔ ان کا دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر آنا اور مزید ان کے حوالے سے، ان کے معاملات کے حوالے سے، ان کے جاننے والوں کے بھی ایک تاثرات کا سلسلہ رہا۔ اس سے پہلے ہم کچھ کالز بھی سن لیتے ہیں آپ کی، پھر آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ کالز سنا دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ طارق بول رہا ہوں، میں بار ماہ آپ کے پاس آنا جاتا ہوں، سفر میں جانا، میں کہاں پہ آؤں یہ پوچھنا ہے۔ یہ کال کہاں سے آئی یہ میرا خیال شاید انہوں نے بیان نہیں کیا، طارق نام بیان کیا ہے، تو آپ طارق بھائی کو پہلے تو یہ تو بتانا پڑے گا کہ وہ پاکستان کے باہر سے کال کر رہے ہیں، پاکستان سے کال کر رہے ہیں، پاکستان کے کس حصے سے کال کر رہے ہیں۔ پھر آپ کے قریب جہاں بھی تربیت گاہ ہے، جہاں آپ کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے وہاں آپ آ جائیے، اور بالکل آپ 12 ماہ کے لیے آج ہی آ جائیے۔ صرف اجتماع جس جگہ پر ہوتا ہے اس جگہ اس مسجد سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ترکیب بنا دی جائے گی۔ طلال رضا پنجاب، یہ سودرا شاید لکھا ہے، سلسلہ مدنی انقلاب کے حوالے سے ان کے کچھ تاثرات ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ اس جمعہ کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کوئی کال سنا دیجئے۔ السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ مدنی انقلاب بہت اچھا لگا۔ ہم سارے مل کر آپ کے مدنی چینل کا سلسلہ مدنی انقلاب بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے سلسلے مدنی انقلاب اور مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں نے نیت کی ہے کہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی نیت 3 دن کی، مرحبا، خوش آمدید۔ آپ نے اچھی بات ہے کہ آپ نے نیت کی، ہمیں کال کی۔ تھوڑی سی اگر ایسا کچھ ہو جاتا کہ ہم نے یہ، اگر آپ کا واقعی ان کی بہار سن کر ذہن بنائے تو پھر آپ یہ بیان کر دیجئے کہ دعوت اسلامی کے اس کام کی وجہ سے میرا یہ ذہن بنا کہ میں بھی مدنی قافلوں میں سفر کروں، میں بھی نیکی کی دعوت عام کروں، میں بھی دین کی اشاعت کروں، تو اس کی کیسی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو اس مطلب آپ سمجھے ہماری اس مدنی بہار کے مطابق اگر آپ کی مدنی بہار اگر ہے تو آپ بیان کر دیجئے، ورنہ تو مدنی قافلوں میں الحمدللہ ہی عز و جل ہزارہا اسلامی بھائی رائے خدا عز و جل میں سفر کرتے ہی رہتے ہیں۔ 30 جن کے مطلب آپ سمجھے کہ کثیر اسلامی بھائیوں کا سفر رہتا ہے، 12 ماہ کی بھی ایک تعداد راہ خدا عز و جل میں سفر کرتی ہے۔ تو آپ اگر اس انداز سے اپنی مدنی بہاریں بھیجیں تو مدینہ، اور حیدرآباد سندھ سے اسلامی بہن کا SMS ہے کہ انہوں نے مدنی کام کرنے کی نیت کرتی ہوں اور اجتماع کی پابندی کے حوالے سے ان کا SMS آیا ہے۔ حیدرآباد باب الاسلام سے یہ SMS کا آنا ہوا ہے۔ تو اگر ان کو بھی میں یہ عرض کروں گا کہ اگر اس خاص بہار کی وجہ سے آپ کا یہ ذہن بنا ہو تو اس کا بھی تذکرہ کیجئے۔ آئیے ہم مزید آگے بھی سنتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ میں جب بھی ٹائم ہوا، جب بھی موقع ملے گا، جتنی جلدی موقع ملے گا، مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ٹائم کہاں ملے گا؟ ٹائم تو نکالنا پڑے گا، تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ بتائیے پکنک پر جانے والوں کو بھی کیا مطلب ٹائم مل جاتا ہے یا نکالنا پڑتا ہے؟ اور وہ بالکل گہما گہمی اور ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ آپ کی ترکیبیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے وہ آپ یہ سمجھیے کہ ٹائم تو آپ کو نکالنا ہی پڑے گا، اور اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے نا کہ وہ وقت تاریخ مقرر کر لینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے تاریخ مقرر نہیں کی، جب ٹائم ملے گا تو آپ بتائیے آپ کی زندگی کتنی ہو گئی ہوگی۔ اب لازمی بات ہے آپ کی آواز سن کر یہ محسوس ہو رہا ہے مدنی منع نہیں ہے، آپ کی عمر کم از کم بھی 20 سال سے زیادہ ہوگی۔ تو 20 سال سے زائد آپ کی عمر ہے۔ اب اس ایام کے اندر آپ کو کیا ٹائم ملا؟ اب ہو سکتا ہے آپ 30-40 سال کے بھی ہوں، تو ان اوقات میں بھی ٹائم نہیں مل سکا تو آگے بھی ٹائم کیسے ملے گا؟ جب آپ وقت طے کریں گے، آپ معلوم نہیں آپ تاجر ہیں، معلوم نہیں کہ آپ کی جاب ہوتی ہے، اگر آپ تاجر ہیں تو آپ اپنی دکان کب چھوڑ سکیں گے؟ دکان کے لیے آپ کے پیچھے دکان کے معاملات کون دیکھے گا؟ یا آپ کو ایسا جذبہ ہے کہ 3 دن بند کر ہی دکان آپ راہ خدا سے وجن میں سفر کریں گے؟ یا آپ آفس میں، تو آفس میں آپ کب چھٹیاں آپ کی پڑتی ہیں یا آپ کب چھٹیاں لیں گے؟ اور آپ کی سالانہ چھٹیاں کتنی ہوتی ہیں؟ تو آپ پورے 30 دن ہی آپ ہمیں دے دیں گے۔ اب یہ خیر آپ کے ساتھ یہ چیز وابستہ ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں گے کتنے ایام اور کتنے دن آپ دے سکیں گے، لیکن آپ کا جو آپ کی یہ نیت ہے کہ جب ٹائم ملے گا تو کریں گے، تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس میں سفر کرنا۔ اگرچہ آپ کے دل کا پختہ ارادہ ہوگا کہ جب ٹائم ملے گا تو سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے آپ اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں گے، اور آپ کی اس نیت پر آپ کو اجر بھی ملے گا۔ لیکن سفر میں کامیابی کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا باندھنا پڑے گا۔ ایک تو آپ غور کریں کہ میں کب وقت نکال سکتا ہوں۔ مزید یہ کہ اسی طرح آپ کے SMS ہمیں بہت سارے SMS جو ہے وہ ایک طرح کے یہی ملتے رہتے ہیں کہ آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، جس سلسلہ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ بہت اچھا لگتا ہے سلسلہ، آپ یوں سمجھیے کہ ذرہ نوازی یا مدنی چینل کے ناظرین کی کہ ان کو اچھا لگ رہا ہے اور ان کے SMS بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ہمیں کال بھی سنا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل آپ کا یہ سلسلہ مدنی انقلاب بہت اچھا اور بہت خوبصورت ہے۔ اس میں الحمدللہ عز و جل لوگوں کے مدنی تاثرات دیکھ کر کہ ان کے اندر
کس طرح مدنی انقلاب برپا ہوا، کس طرح وہ ماحول سے وابستہ ہوئے. الحمدللہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اسے جاری رہنا چاہیے. الحمدللہ عز و جل ہم نے بھی یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے آپ کو اس مدنی رنگ میں رنگنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل دامن اتار کو اب کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا میں ہی بہتری ہے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا یہی ذریعہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، آپ کے الفاظ، آپ کا انداز، مرحبا، صد مرحبا، ماشاء اللہ. شروع میں آپ نے یہ کہا کہ آپ کا یہ سلسلہ مدنی انقلاب، میں اس سے تھوڑا سا اختلاف رائے کروں گا آپ سے. مدنی چینل کا سلسلہ اور آپ کا بھی سلسلہ، سب مدنی چینل کے ناظرین کا سلسلہ، اور سارے سلسلے مدنی چینل کے آپ کے ہیں، اور اسی انداز سے یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. یہ چودھری وقاص حیدر مہران، یہ انہوں نے نام تو لکھا ہے، انہوں نے کھارگیاں، جس کو ہم میٹھیا کہتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے، انہوں نے وہاں سے ایس ایم ایس بھیجا ہے کہ میں دل کو بہت سکون ملتا ہے، انشاءاللہ سوجر مدنی قافلے میں سفر کرنے کا ارادہ ہے. وقاص بھائی، قافلے کی تاریخ بھی دے دیتے آپ، ہم اعلان کر دیتے اس تاریخ کو 12 ماہ کے لیے ہمارے وقاص بھائی کھاریاں کو میٹھا کرتے ہوئے آ جائیں گے یہاں پر. آپ کے ایس ایم ایس ہمیں اس انداز سے موصول ہو رہے ہیں، لیکن وہ ایس ایم ایس کے اندر آپ کی تاریخیں وغیرہ موصول نہیں ہو پا رہی، اور اسی انداز سے یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. سید بلال اتاری سبزپور سے میں مدنی چینل شوق سے دیکھتا ہوں، اور اسکول میں دوستوں کو بھی مدنی چینل کا بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو.